تم فیضا افضتم من عرفات، جب تم عرفات سے واپس آؤ۔ عرفات میں یہ جو یوم عرفہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ 90 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور آنے والی رات کی بھی، ٹھیک ہے۔ اس میں یعنی عام طور پر اسلام میں پہلے دن رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، لیکن یوم عرفہ کا جو ہے نا پہلے دن ہوتا ہے، رات اس کی بعد میں ہے۔ تو یہ جو عرفہ کی فضیلت ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ عرفہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے جیسے لیلۃ القدر کی، جیسے شب قدر کی، کتنی بڑی فضیلت ہے شب قدر کی۔ اسی طرح یوم عرفہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے برابر ہے۔ اس کو یوم عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بہت وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو نیچے زمین پہ اتارا، تو آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، اور حضرت حوا کو جدہ کے مقام پہ اتارا، تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پریشان تھے، رو رہے تھے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ تو پھر عرفات کے میدان میں آپس میں ان کی ملاقات ہوئی، تو عرفات آپس میں ان کی پہچان ہو گئی۔ تو عرفات کے معنی پہچاننا، یہ مطلب بھی ہے، کہتے ہیں واللہ عالم۔ لیکن عام طور پر احادیث کے روح سے یہ بھی ہے کہ عرفات چونکہ وہ بہت نیکی کا دن ہے، فضیلت کا دن ہے، شب قدر کے برابر جو ہے نا، تو اس میں ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں، عبادت کر کے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام عرفات رکھا گیا ہے، اور بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فیضا افضتم من عرفات، جب تم لوٹ جاؤ عرفات سے، فاذکروا اللہ۔ اچھا، اس کا حکم پتہ ہے کیا ہے؟ زوال 90 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر زوال کے بعد آپ نے جانا ہے عرفات کے میدان میں، مزدلفہ سے ہوتے ہوئے سیدھا عرفات میں جانا ہے، مغرب تک وہیں ٹھہرنا ہے، اور مغرب کے بعد پھر بغیر نماز پڑھے سیدھا نکلنا ہے مزدلفہ کے مقام پر، مزدلفہ جانا ہے، اور پھر نماز تاخیر کرنی ہے مغرب کی، اور وہاں جا کے عشاء کے ساتھ مغرب کو ملانا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، تو دیکھیں عبادت بھی جو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کرو، ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ ظہر کو عصر سے ملاؤ اس دن، اور جناب مغرب کو عشاء سے ملا دو۔ تو فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، پھر مشعر حرام۔ مشعر حرام کس کو کہتے ہیں؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے، پہاڑی ہے، اس کو کہتے ہیں مشعر حرام، یعنی شاعر اللہ ہے، وہ محترم مقام ہے، وہ بڑی فضیلت والی پہاڑی ہے، وہ ادھر جاؤ۔ اس پہاڑی کے آس پاس کو کہتے ہیں، اس کے میدانی کو مزدلفہ کہتے ہیں، اور اس پہاڑی کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ تو تم نے سارا دن گزارنا ہے، زوال سے لے کر مغرب کے بعد تک مزدلفہ میں گزارنا ہے، قیام کرنا ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر اس دوران نہیں پہنچ پاؤ گے تو پھر تمہارا حج ہی نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا پھر مشعر حرام جانا ہے، اور پھر مغربین وہاں پڑھنی ہے نماز، اور پھر ساری رات وہیں قیام کرنا ہے، اور پھر صبح صادق کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، پھر مینا کی طرف روانگی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، پھر اس طرح ذکر کرو اللہ کا، اس طرح یاد کرو اللہ کو، کما ہداکم، جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی